نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مجھ پر سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو رکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود مجھ پر بھیجتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے وہ آپ پر اس وقت درود بھیج رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کو، آپ کے ساتھ آپ کی شریعت کو، آپ کی رسالت کو سارے انسان اور جن بلکہ مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سرزمین پر جو بھی خیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت کی وجہ سے ہے، اور اس سرزمین پر جو بھی شر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، انسانیت کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو مصیبتیں آپ نے برداشت کی، وہ کسی انسان سے ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دی گئی، مختلف قسم کی پریشانیاں اٹھانی پڑی، آپ کو ڈرایا گیا، دسیوں بار آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ اپنے قاتل کو، جانی دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، یہ آپ کی صفت تھی۔ ایسی شخصیت جن کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر موڑ، کہ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہم خیر پا رہے ہیں، آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جہاں ہم اس پر ایمان لانا، قبول کرنا، عمل کرنا، جہاں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، وہی میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں ایک عظیم چیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، پھر بتایا کہ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ تیری رحمتیں تیری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر بھیج۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو بھیجا کر، تیری خوشنودی کو بھیج، تیری رضامندی کو بھیج، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں پر تیری سلامتی کو بھیج۔ یہ ہم دعا کریں اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا فضیلت ہے، اسی کے بارے میں ہمارا خطبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو ایک مرتبہ اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا اے محمد کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ اگر تمہاری امت کا کوئی فرد مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ میں اپنی رحمتیں نازل کروں گا، اور اگر تمہاری امت کا کوئی فرد 1 مرتبہ تم پر سلام کرتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ میری سلامتی بھیجوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، میں ضرور اس سے راضی ہوں۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، امام احمد نے اس کو روایت کی ہے۔ 1 مرتبہ درود بھیجنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے تھے، کتابوں کو پڑھتے تھے، حدیث کی کتابوں کو، اور کہتے تھے کہ میں اس لیے حدیث کی کتاب پڑھتا ہوں کہ بار بار مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع ملتا ہے۔ بار بار جتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اتنی مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جتنی مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم پر نازل ہوگی۔ میں اس لیے حدیث کی کتاب پڑھتا ہوں۔ ایک اور محدث کہتے ہیں کہ میرے عمل میں سے کسی عمل کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مجھے امید ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 1 مرتبہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ بڑے خوش ہیں اور آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس نے کہا کہ اگر تمہاری امت میں سے کوئی شخص 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے آپ پر تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، 10 نیکیاں، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اسی طریقے سے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں۔ جتنی مرتبہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھیجے، آپ پر سلامتی بھیجے، اتنی مرتبہ آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں زمین میں اور دیکھتے ہیں کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجتا ہے، تو یہ فرشتے فوراً اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ بندوں کی آواز کو وہ سن سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ تک پہنچاتا ہے. اور میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو رکھا ہے. اگر کوئی بندہ درود مجھ پر بھیجتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے وہ آپ پر اس وقت درود بھیج رہا ہے. آپ پر اس وقت آپ پر درود بھیج رہا ہے, آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہمارے ہر درود کو فرشتے پہنچاتے ہیں. ایک اور حدیث میں سنن نبی داؤد کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس پر اپنا جواب دیتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہاں ہو وہیں سے سلام بھیجو, وہیں سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا سلام اور تمہاری درود مجھ تک پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے کہ عالم برزخ کی زندگی میں قبر میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص زندگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو لوٹاتا ہے, اور وہ کیسے لوٹاتا ہے یہ نہیں معلوم, لیکن یہ غیب کی چیزیں ہیں. ہمیں جیسے حدیثوں میں آیا ہے اس طریقے سے ہمیں یقین کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان درودوں کو پہنچاتے ہیں. جب یہ بات ہے تو بعض علماء نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا حج کو جانے والے عمرے کو جانے والوں سے لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچائیے, کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچائیے. علماء کہتے ہیں کہ جو آدمیوں کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں وہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا. کیوں؟ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر آپ کی روح تک جا کر اس کو پہنچائے. لیکن اگر کوئی شخص جہاں ہے وہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اللہم صلی علی محمد کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے ایسے موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام کو لے جاتے ہیں, یہ درود کو لے جا کر پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بارے میں جو غلط تصور ہے کہ بعض لوگ قبلہ بنائے ہوئے ہیں, یہ مکے کا قبلہ ہے اور اس کے رائٹ سائڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مدینے کا قبلہ بنائے ہوئے ہیں محراب کے طور پر, اور وہاں ہری چادر, اور نماز ختم ہونے کے بعد اس چادر کی طرف پلٹ کر دعا کرتے ہیں اللہ یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے بول سکتے ہیں. مسجد نبوی میں دور رہ کر بھی آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں بول سکتے. قبر کے سامنے, جیسا ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. ہم سارے مسلمانوں کے لیے قبر میں جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تم پر سلامتی ہو اے گھر والوں, اے مومنوں, اے مسلمانوں. 2 کیٹیگری قبروں میں, قبرستان میں رہنے والوں میں 2 کیٹیگری, ایک مسلم ہے ایک مومن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے. یہاں قبرستان میں ہیں قبر کے سامنے اور ڈائریکٹ ان سے خطاب کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے اگر کوئی جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے. اس کے بعد ہٹ کر السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. یہ کب؟ جب آپ کی قبر کے سامنے ہو تب. دور سے رہ کر سلام بھیجنا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. قبر کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں, دور رہ کر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, او اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول. یہ لفظ جو ہے یا رسول اللہ یہ قبر کے سامنے ہو سکتا ہے, قبر سے دور نہیں ہو سکتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप ये पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए मुख्तसर तौर पर। लेकिन आप जो है दूर रहकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या दुकानों में तोहरे लगा रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये बिदअत है और किसी भी तरीके से जायज नहीं है मेरे भाई। इसी तरीके से हम बताएंगे किन जगहों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ज्यादा मशरू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है, साबित है। लेकिन बाज लोग नमाज के बाद आप देखेंगे कि नमाज खत्म होते ही बाज लोग दुआओं के बाद जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हर फर्ज नमाज के बाद या फजर के बाद और असर के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, याद रखिए, शरीयत ये अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं है, किसी इमाम की नहीं है, किसी आलिम की नहीं है, यह अल्लाह की शरीयत है। अल्लाह ने फरमाया लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत बनाना जी हुक्म शरई और हुक्म कदरी, यानी कायनात का तसर्रुफ, अम्र में दोनों चीजें हैं, शरई और कौनी। शरीयत बनाना और इसी तरीके से लोगों की और पूरी दुनिया वालों की तकदीर बनाना, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, तो शरीयत अल्लाह ताला की है। और शरीयत अल्लाह ताला की है, इसका मतलब यह हुआ कि शरीयत ने जिस जगह, जिस वक्त, जिस तरीके से जो इबादत करने का हुक्म दिया है, वो इबादत उसी तरीके से करें, उसी जगह करें, उसी कैफियत के साथ करें, उसी जमाने में करें। तरावी की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी रमजान में, लेकिन वही क़ियामुल लैल अगर कोई शख्स रमजान के बाद जमात के साथ किसी मस्जिद में करता है, बिदअत है। जमात के साथ, पाबंदी के साथ अगर कर रहा है, चलो हम रमजान के अलावा दूसरे महीनों में तरावी के जैसा पढ़ते हैं, जमात की शक्ल में पढ़ते हैं, बिदअत है। हां, कोई पढ़ रहा था, साथ लग गया, उसके साथ नमाज पढ़ रहा है, कोई हर्ज नहीं। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रमजान की 3 रातों में, 23, 25 और 27वीं 3 रातों में आपने जमात के साथ पढ़ी, और 29वीं रात आपने नमाज नहीं पढ़ी, इस वजह से कि कहीं तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि जो है अब फर्जियत की बात नहीं है और लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं जमात के साथ, तो नबी उमर रजी अल्लाह तआला अपने जमाने में एक इमाम के पीछे लोगों को जमा किया, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी, कि तुम लोग मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कोई बिदअत का काम नहीं किया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कोई बिदअत का काम नहीं किया, वो सुन्नत थी, और जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रमजान में रातों में नमाज पढ़ने से आपने मना किया कि फर्ज ना हो जाए तुम्हारे शौक को देखकर। फर्ज होने की बात अब खत्म हो गई, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से वही आने वाली नहीं है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खलीफा राशिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जी बाकायदा जमात के साथ का सिलसिला शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शरीयत अल्लाह की है। किसी भी इंसान को चाहे कितना बड़ा आलिम हो, अपने तरफ से किसी चीज को शरीयत में दाखिल करने का हक नहीं पहुंचता। तो जो अमल जिस तरीके से, जिस कैफियत के साथ, जिस जमाने में, जिस वक्त में जो किया गया, उसी तरीके से करना, यह शरीयत का नाम है, यह इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो जो लोग नमाजों के बाद या जुमे के बाद खड़े होते हैं, बाज़ मस्जिदों में है, मद्रास में जुमे की नमाज खत्म होती है, नमाज खत्म होने के बाद उनकी दुआएं होती हैं, उसके बाद सब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, और खड़े होकर जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के गुण गाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है मेरे भाइयों। लौ काना खैरम मा सबकूना इलैहि, कुफ्फार ने कहा मोमिनों के बारे में, कुफ्फार मक्का ने कहा अगर खैर की बात अगर ये होती, ये दीन अच्छा होता, तो ये लोग हमसे आगे नहीं बढ़ते। ये कौन? ये निचले किस्म के लोग, ये 3rd क्लास के लोग।
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل الٹا ہم کہتے ہیں کہ اگر خیر کا کام ہوتا تو سبقونا الیہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہم سے پہلے یہ ضرور کیے کرتے، خلفائے راشدین ضرور عمل کیے ہوتے، وہ درود بھیجے ہوتے کھڑے ہو کر، مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھیجے ہوتے، نہیں آپ نے نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس طریقے سے جس وقت میں اور جس جگہ آپ نے کیا اس جگہ کرنے کا نام ہی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب آئیے کن جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مشروع ہے اور اس کا حکم حدیثوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز میں تشہد جب پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ پر اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، کیونکہ تحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سلف صالحین اگر دیکھتے کسی بچے کو کہ وہ درود پڑھے بغیر نماز ختم کرتا ہے تو اس سے کہتے کہ نماز دہراؤ۔ درود ابراہیمی پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا ایک حصہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تو نماز دہراؤ۔ تو سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے مجھ پر درود بھیجو کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خاندان والوں پر رحمتیں تیری نازل فرما، تیری برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی، تو بے شک بڑا تعریف والا ہے اور بے شک تو بڑی عزت والا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ بعض علماء نے کہا، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھی پہلے تشہد میں بھی 4 رکعت جس میں ہوتی ہے اس میں بھی بھیجنا چاہیے، لیکن علماء نے کہا واجب نہیں ہے، واجب تو آخری تشہد میں ہے۔ اگر کوئی پہلے تشہد میں بھی بھیجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے قنوت وتر کی نماز میں جب قنوت پڑھتے ہیں، قنوت کے آخر میں صلی اللہ علیہ نبی، جیسا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں آتا ہے کہ قنوت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ نے جو دعا سکھائی اس کے آخر میں آتا ہے وصلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین رمضان میں جب قنوت پڑھتے تھے تو آخر میں یہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے تھے۔ جب وہ جماعت کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح پڑھتے تھے تو ان کے قنوت پہ بھی یہ پڑھتے تھے۔ یہ چوتھی جگہ ہوئی۔ 5ویں جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا، جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد، جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 6ٹھی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دے کر جب ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھنے سے پہلے اذان کا جواب دیں، جواب دینے کے بعد اذان کی دعا، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ اگر کوئی مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ آپ کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں جو کسی بندے کے لیے لائق نہیں ہے الا ہے کہ میں ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وسیلہ عطا فرمائے گا۔ وسیلہ ایک مقام ہے، ایک بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو ہم دعا میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی میرے لیے وسیلہ وہ مقام مانگتا ہے اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی یا شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں اذان سننے کے بعد، پھر اس کے بعد
اذان کی دعا پڑھیں، یہ ایک چھٹی جگہ ہوئی۔ ساتویں جگہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں کب؟ جب کبھی ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کبھی بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے یا دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہاں اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ، تو صلی سے مراد دعا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے دعا کرے تو سب سے پہلے دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرے، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی کنجی اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، جیسا کہ نماز کی کنجی کیا ہے، نماز کی چابی کیا ہے، وضو ہے۔ تو اسی طریقے سے دعا کی کنجی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ فضالۃ ابن عبید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، دعا جب کرتے ہوئے اس نے نہ اللہ کی تعریف کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اس نے جلدی کیا ہے، اس نے جلدی کی ہے، دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا کرو۔ موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کثرت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بار بار، خاص طور پر آج جمعے کے دن میرے بزرگوں، آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔